الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ الانعام جاری ہے اور سورہ انعام کی تقریباً 53 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب کر کے فرمایا کہ آپ ایسے لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں، بظاہر وہ کمزور ہیں لیکن دن رات اللہ کو یاد کرتے ہیں اور مسلمان ہو چکے ہیں، مالی طور پر اگرچہ غریب ہی صحیح، اور وہ لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اپنی مجلس سے دور نہ کیجیے۔ اس کا پس منظر بھی میں نے بیان کیا تھا کہ مکے کے کفار آپ سے بات کرنا چاہتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ غریب جو تمہارے ساتھی ہیں ان کو الگ کر دو، پھر ہم آپ سے ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کر دیا کہ یہ لوگ جن کے پیچھے آپ تڑپ رہے ہیں یا آپ حرص رکھتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں گے اور اسلام کو قبول کر لیں گے، ان کو چھوڑیں، انہوں نے نہیں لانا۔ جو لے آئے ہیں وہ اگرچہ کمزور ہیں مالی طور پر، اور تو ان کو اپنی مجلس سے نہ اٹھائیں۔ آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَإِذَا جَاءَكَ، اور جب آپ کے پاس آئیں، الذین، وہ لوگ جو یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں، بآیاتنا، ہماری آیات پر، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، کتب ربکم، لکھ دیا ہے تمہارے، فرض کر لیا ہے تمہارے رب نے، علی نفسہ، اپنے اوپر، الرحمہ، رحمت کو، رحم کرنے کو، انہو، بے شک حقیقت یہ ہے، من عملا، جس نے عمل کیا، منکم، تم میں سے، سوءً، برا، بجہالت، نادانی میں، جہالت کے ساتھ، ثم تاب، پھر اس نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلح، اور اس نے اصلاح کر لی، تو فانہ غفور الرحیم، تو بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خطاب فرمایا، اور جو پچھلی آیت میں جن لوگوں کا ذکر تھا، یعنی اہل ایمان، کہ ان کو اپنی مجلس سے دور نہیں کرنا اور ان کے قریب رہنا آپ نے، تو اب پھر مزید ان کے بارے میں، اب یہاں سے اندازہ آپ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کو اہل ایمان کے ساتھ محبت کتنی ہے، پیار کتنا ہے، کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پابند کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ آپ جو لوگ ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، ان کو، ان کی مزید آپ عزت افزائی کریں، حوصلہ افزائی کریں، اور یہ صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان بھی وہ والا ایمان، یعنی وہ لوگ جو اس دور میں ہماری آیات کو مان رہے ہیں، جس دور میں آپ کی دعوت کو ٹھکرایا جا رہا ہے اور انکار کیا جا رہا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، تو اسلام کا غلبہ بھی نہیں، بالکل کافر جو ہیں وہ غالب ہیں، طاقت میں زیادہ ہیں، تعداد میں زیادہ ہیں، ان کے پاس مادی اسباب موجود ہیں، اور وہ ظلم بھی کرتے ہیں،
کمزوروں پر ان کا بس چلے تو وہ بہت زیادتی بھی کرتے ہیں۔ اس سارے خوف و ہراس کے عالم میں اور ظلم و ستم کے دورے میں جو لوگ آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو چکے ہیں اور آپ کی دعوت پر مالی طور پر یہ کمزور ہیں اور ان کو ڈر بھی ہے کہ ہمیں مارا جائے گا، ان کو خوف بھی ہے کہ مکے کے لوگ ظلم بھی کریں گے سردار جو ہیں، اس کے باوجود وہ اسلام کو قبول کر چکے ہیں اور آپ کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہہ دیا ہے، تو پھر ان کا کوئی پروٹوکول تو بنتا ہے نا۔ یہ اصل میں بات تھی کہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، صرف ایمان لانا نہیں تھا کہ زبان سے کہہ دیا کہ ہم نے مان لیا، بلکہ اس وقت ایمان لانا یا اسلام کو قبول کرنا اپنے آپ کو سولی کے پھندے پر ڈالنے کے مترادف تھا، تو یقیناً جان خطرے میں ڈالنے والی بات ہوا کرتی تھی۔ جس طرح ان لوگوں کے سامنے جو کمزور تھے، غلام قسم کے مسلمان ہو چکے تھے لوگ، اور نچلے طبقے کے لوگ، ان پر جو ظلم اور زیادتیاں وہ کرتے تھے کفار مکہ، وہ ساری کی ساری سامنے تھیں، اس کے باوجود وہ ڈٹ گئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور نبی علیہ السلام کو اپنا رہبر مان لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پھر آپ کی زبانی ان کی حوصلہ افزائی کروائی۔ یہ دیکھیں یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ آپ کے پاس جب آتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر، فَقُلْ سَلَامٌ، تو آپ فرما دیجئے علیکم، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر رحمت ہو، تمہارے اوپر، یعنی یہ حوصلہ افزائی آپ کیا کریں۔ جو لوگ آپ کے پاس مسلمان آتے ہیں، صحابہ کرام آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ طریقہ سکھا رہے ہیں نبی علیہ السلام کو، ان کے لیے آپ دعا کیا کریں سلامتی کی، اور ان کے لیے آپ ان کو سلامتی کی خوشخبری دیا کریں کہ ان تکلیفوں کے بدلے اور ان مسائل اور مصائب کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جو ایک جنت تیار کر رکھی ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے بس۔ اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے رحم کرنا تو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ یعنی یہ بھی صحابہ کرام کو ایک حوصلہ افزائی اور عزت افزائی تھی، اور اللہ کی طرف سے خوشخبری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کر دینا ہے، کیونکہ اس نے اپنے اوپر رحم کرنا فرض کر دیا ہے۔ پھر آگے انہو من عامل منکم، اس بات کا بھی ذکر کر دیا کہ جو پچھلے کفر کی حالت میں تم سے جہالت میں گناہ ہو چکے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب نہیں لیں گے، بلکہ جس نے بھی تم میں سے گناہ کر لیا جہالت کے ساتھ، جہالت سے مراد یہ ہے کہ وہ گناہ کے انجام سے واقف نہیں تھا، تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ گناہ ہے اور پھر اس کا انجام بھی پتہ چلا، تو پھر اس نے کیا کیا، ثم تاب من بعدہ، اس کے بعد اس نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، تو پھر فَإِنَّهُ غَفُورٌ رحیم، تو وہ اللہ کو کیسا پائے گا، بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ آگے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ، تاکہ خوب واضح ہو جائے، سبیل المجرمین، مجرموں کا راستہ۔ یعنی یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں اہل ایمان کے بارے میں، اور ان کی عزت افزائی جو کی جا رہی ہے اور ان کے بارے میں باقاعدہ کیٹاگوریکل الگ سے بتایا جا رہا ہے، تو یہ اس لیے ہم اسی طرح مجرمین کے بارے میں الگ سے جو ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے، یہ ہم اس لیے آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ حق واضح ہو جائے اور اس کو پہچاننا اور قبول کرنا آسان ہو جائے، اور باطل جو ہے وہ بھی واضح ہو جائے، مجرموں کا راستہ بھی، اور اس سے بچنا آسان ہو جائے، تاکہ اس سے بچا جا سکے اور حق کو قبول کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ کی جو قرآن مجید میں آیات بیان ہو رہی ہیں، اس کو تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ صحیح طرح حق و باطل میں فرق کر سکیں اور صحیح معنوں میں ہدایت کے راستے پر گامزن ہو سکیں اور مجرموں کے راستے سے بچ سکیں۔ یہ جو الفاظ یہاں پہ آئے ہیں،
تاکہ خوب واضح ہو جائے مجرموں کا راستہ کہ غلط کرنے والے یہ لوگ ہیں، اور اللہ کے باغی کون ہیں، اللہ کے نافرمان کون ہیں، اللہ کے پیغمبر کی دعوت کا انکار کرنے والے کون ہیں اور قبول کرنے والے کون ہیں، یہ خوب واضح ہو جائے اور راستے کا بھی تعین لوگ کر لیں آسانی کے ساتھ۔ آگے فرمایا قل انی نہیت، فرما دیجئے پیغمبر، انی بے شک مجھے، نہیت منع کیا گیا ہے مجھے، ان اعبد الذین، یہ کہ میں عبادت کروں ان چیزوں کی، تدعون جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ قل فرما دیجئے لا اتبع، میں نہیں پیروی کرتا، میں پیروی نہیں کرتا، اہواءکم، تمہاری خواہشات کی، قد ضللت، یقیناً میں گمراہ ہو گیا ہوتا، اذن تب، وما انا من المہتدین، اور نہ ہی میں ہوتا ہدایت پانے والوں میں سے۔ یعنی یہ کہ مجھے منع کیا گیا کہ میں ان چیزوں کی عبادت کروں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت جن کی تم کرتے ہو، جن سے تم دعائیں کرتے ہو، فریادیں پوری کرواتے ہو، اور اس طرح تمہارے عجیب و غریب سے عقائد جن کے ساتھ وابستہ ہیں، رب کو چھوڑ کر کہ ہمیں سب کچھ یہ دے رہے ہیں اور یہ ہماری سفارشیں کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے بتوں کے ساتھ اپنے عقائد وابستہ کیے ہوئے تھے، تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، گویا میں ان کو اپنا معبود نہیں سمجھتا۔ نبی علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو ان تمام چیزوں کو میں اللہ کا معبود، اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتا، اور نہ ہی میں تمہاری خواہشات کی پیروی کرتا ہوں کہ جیسے تم چاہو ویسے کروں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر میں ایسا کرنے لگ جاؤں تو یہ آگے جو آیت کا ٹکڑا ہے، اگر میں تمہاری خواہشات کی پیروی کرنے لگ جاؤں تو پھر تو میں تب گمراہ ہو جاؤں، اور اس وقت میں ہدایت پانے والوں میں سے بھی نہ بنوں۔ یعنی اگر ایسا ہو کہ میں تمہاری خواہشات کے پیچھے جیسے تم چاہتے ہو ویسا کرنا شروع کر دوں اور تمہارے معبودوں کی عبادت شروع کر دوں، تو پھر تو میں گمراہ ہو گیا، اور پھر ہدایت میرے ہاتھ سے جاتی رہی اور ہدایت کا راستہ چھوٹ جائے گا، اور میں ہدایت نہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے، اور ہمارے لیے قرآن مجید کو سفارشی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔